السلام دے غلاماں تو کہ ہن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس غلام نو اس یار نو صاحب مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیے کہ صدیق کنے کنے آکے ذرا پیار نہ لائیں دے سبحان اللہ کہ صدیق آپ نو حضرت ابو بکر نو صدیق کنے کنے آکے قربان جائیے سب تو پہلے میرے رب تعالیٰ نے آکے سب تو پہلے میرے رب تعالیٰ نے آکے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کہ آقا کریم علیہ السلام دے اس غلام نو سب تو پہلے رب تعالیٰ نے صدیق آکے رب تعالیٰ نے صدیق آکے آئے کہ ایک او ذات جنہی سچ لے کے آئی دوسری او ذات جنہیں سے سچ وعدے دی تصدیق کی تھی اور آپ کی تصدیق کے اندر رب تعالیٰ نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہوتا ہے کہ حضرت جناب صدیق اکبر پاک اس طرح چلتے چلتے یہودیوں میں گرجے کے اندر پہنچ گئے انہوں نے عبادت گاہ دے وچ گئے کہ اوتھے بڑا رش لگا ہے بڑی بھیڑ بھاڑ ہے بہت ہی زیادہ مجمع ہے اور اس وجہ کو کہ اس دن انہوں نے ایک بہت بڑا عالم بہت بڑا پادری جس کا نام فخاس ہے وہ آیا ہوا ہے اور وہ آ کے اتنے واضح نصیحت کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے اور لوگ ان جوگ در جوگ دور و نزدیک تو سنن واسطے ہوتے ہیں جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر انہوں نے گرجے کے اندر گئے جا کے دیکھا فخاس بیٹھا ہے تو آپ نے فرمایا اے فخاس رب نو وحدہ اللہ شریک مان لے تے سرکار نو اللہ دا سچا رسول مان لے سبحان اللہ ٹھیک ہے رب نو وحدہ اللہ شریک مان سرکار نو اللہ دا سچا رسول مان کیوں کہ سرکار ایسے اللہ کے نبی تے رسول نے جنہاں دی گواہی بڑی کتاباں بھی دیندیاں ہیں سبحان اللہ تورات زبور انجیل کے اندر بھی سرکار کی شانہ نے انہیں کیوں پردہ پڑھنا ہے کیوں عقل تے پردہ ہے لہذا اس طرح کر کے سرکار کو سچا رسول مان لے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اور نماز پڑھ روزہ رکھ زکوٰۃ ادا کر اور رب العالمین کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ پاک تینوں جنت عطا فرما دے جدو فخاس نے سنیا نا تو مسکرا کے آتا ہے کہ یہ مطلب ہے رب جڑا ہے ساڈے کولوں قرض لیندا ہے تے پھر تے انج ہویا کہ اسی جڑے ہاں امیر ہاں اور اسی غنی ہاں رب فقیر ہے نعوذ باللہ رب تعالی فقیر ہے یہ مطلب یہ ہویا حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے جدوں یہ سنیا نا آپ کو غصہ آیا آپ نے غصے دے نال اودے منہ دے اوتے تھپڑ ماریا جدو وہ چہرے تے منہ تے تھپڑ ماریا نا تے آپ جو آگے آپ نے فرمایا کہ اگر تواڈے اور ساڈے درمیان معاہدہ نہ ہویا ہوندا تے اج میں تیرا سر گردن جڑی ہے تے جسم تو اتار دینا سر تیرا لا دینا سی آپ اس طرح غصے دے نال واپس آئے اور فخاس سی نا جڑا پادری سی وہ بھی چلتا چلتا میرے آقا کریم علیہ السلام دے کول آ گیا اور آگے سیدنا صدیق اکبر دی یعنی کہ شکایت کی تھی کہ جناب تواڈے اس غلام نے تواڈے اس ابو بکر نے میرے نال زیادتی کی ہے بلا وجہ میرے منہ تے تھپڑ ماریا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا سرکار نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور بلا کے سرکار نے فرمایا ہاں بھی صدیق کی گل ہوئی ہے عرض کرتے ہیں جناب سرکار میں ادھر کو گیا میں انہوں دین بھی تبلیغ کی تھی میں اس نو حق راہ دکھان کی کوشش کی تھی لیکن اس بندے نے اس پادری نے یہ گل کی تھی کہ تہاڈا رب جڑا ہے فقیر ہے اسی غنی ہیں اسی مالدار ہیں اسی امیر ہیں سرکار نے فرمایا کہ اس گل تو تھپڑ مارا ہے عرض کی تھی جی آقا یہ بھی گل ہے سرکار نے فرمایا ہاں بھی فخاس دس
گل انہیں کہ جناب یہ گل ہی نہیں ہوئی مکر گیا پیر تے مکر گیا ہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا چوتھا پارہ لقد سمع اللہ قول الذین کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کا قول سنیا ہے کی قول سنے قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ لوگ آندے نے کہ رب فقیر ہے اور اسی غنی ہیں اسی مالدار ہیں اور جدو حضرت جناب جبریل قرآن مجید کی یہ آیت لے کے آئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پادری تو جھوٹ بول رہا ہے جناب صدیق اکبر کی گواہی تے میرا رب بیان دیتا ہے کہ حضرت صدیق پاک نے بالکل سچ آکھیا اسی طرح گل ہوئی ہے میرا رب دا قرآن بول رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سچ خدا کرے نے اور تو جھوٹ بول رہا ہے سامعین محترم صدیق پاک وہ ذات نے جنہاں دی سچی ہون دی گواہی میرے رب دا قرآن بیان دیتا ہے تو سامعین محترم دوسرے نمبر پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہے ذرا وہ بدنا کیسے کہ ابو بکر صدیق ہے اور سامعین محترم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنہوں معراج جو واپس آئے نے رب العالمین دے نال ملاقات کر کے دیدار نصیب ہویا جدو سرکار کو دیدار کر کے رب العالمین جدو دیدار کر کے کعبہ کوثر دی اود دی منظر پہ فائز ہو کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو آئے نے معراج جو واپسی آئے نے سرکار نے دسیا کہ اے لوگوں میں معراج دے گیا راتی بیت الحرام کو لے کے بیت المقدس تک گیا پھر جناب علی بیت المقدس کو بعد جناب والا میں ستا آسماناں دی سیر کیتی جنت ویکھیے دوزخ ویکھیے پھر میں اپنے رب تعالی دی بارگاہ دے اندر گیا اوتھے 5 نمازاں میں رکوع فاتحہ نے اور رمضان شریف دے روزے ملے نے پھر راتوں رات میں آسمان تو زمین پہ تشریف لے آیا پھر میں اپنے گھر دے اندر مکے پاک دے اندر آ گیا سنیے کھتری جڑے سی سارے مکہ جڑے نے انہوں نے واویلا بجایا کہ ایک ہی گل یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس جاوے پھر آسماناں دی سیر کرے پھر رب دے نال ملاقات کرے پھر راتوں رات زمین تے بھی آ جاوے یہ گل منن وچ نہیں ہوندی سمجھ وچ نہیں ہوندی میں کہ جدیا کو جزا آکھ دئی انہوں نے جڑے سمجھ وچ نہ آوے یہ موجزہ نہیں انہوں نے کہ عقل انسانی دے اندر دا شمار نہ ہو سکے بندہ انہوں ناپ توڑ نہ کر سکے انہوں عقل نہیں مانتی کہ انگلیوں میں ادھے بھی چشمے جاری ہو جان لیکن سامنے مکرم عقل نہیں مانتی کہ جناب علی درخت اپنے مقام دے کھڑا ہوئے سرکار حکم دے درخت چل کے قدمہ دے وچ آ جاوے عقل نہیں مانتی کہ سورج جڑا ہے ڈوبیا ہویا پھر اثر دے مکان تے مولا علی پاک واسطے واپس آ جاوے عقل نہیں مانتی کہ آسمان دے اوپر چن جڑا ہے وہ دو ٹکڑے ہو جاوے پھر جڑ بھی جاوے اسی طرح جدو یہودیاں نے عقل نہ سوچیا ہے لیکن جدوں نے تصدیق کی رب نے انہاں دا مقام بلند کر چھڈیا ہے جناب صدیق اکبر پاک ابو جال کنڈے کھڑکاندا لوگاں نوں اکٹھیاں کردا جدوں پہنچیا نا کہ ابو بکر صدیق پاک کا دروازہ کھڑکایا کہ اے صدیق کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات مکے تو بیت المقدس گیا بیت المقدس تو 7 آسماناں دی سیر کیتی رب نال ملاقات کیتی پھر راتوں رات پھر واپس آ گیا ایک گل منن وچ آندی ہے جناب صدیق اکبر پاک نے فرمایا کوئی بندہ آکھے تے نہیں منن وچ آندی تے ابو جہل آندا ہے کیوں کہ جڑا دشمن ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کمزوری تلاش ضرور کرتا ہے اپنا حملہ ضرور کرتا ہے وہ بس چلے بھاوے نہ چلے لیکن انہیں اپنا کام ضرور کرنا ہے لیکن قربان جائیے منن آدھے بھی انہوں نے بھی عشق تو قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق پاک نے جدو یہ گل کیتی ہے تے جلدی دے نال بولیا کہ اے ابو بکر جدا کلمہ پڑھیا ہی نا جدا کلمہ پڑھدا ہے جدے ہر وقت عید کرنا ہے
نال ہر ویلے رہندا ہے نا وہ آندا ہے آپ نے فرمایا کہ اے جھنڈیا اے نہیں نا مردودا میرا نبی کوئی تے نہیں نا میرا نبی کوئی عام تے نہیں نا کوئی تے نہیں نا میرا نبی تے نبی ہے اگر سرکار ایدے تو بھی پرے دی گل کرنا تے ابو بکر گواہی دیندا ہے کہ سرکار نے حق تے سچ ہی فرمایا ہے سرکار نے حق تے سچ ہی فرمایا ہے تے سامعین مکرم جدو ایک گل چلتی میرے آقا کریم علیہ السلام کو پہنچی نا تے میرے آقا نے فرمایا با ابو بکر باقی تو صدیق ہے باقی تو صدیق ہے تو سامعین مکرم وہ تو بعد حضرت ابو بکر دا لقب صدیق پکا ہو گیا آپ دا لقب صدیق ہو گیا تو سامعین مکرم جناب ابو بکر صدیق پاک دے متعلق دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام احد پہاڑ دے تے تشریف لے کے گئے نے نال ابو بکر صدیق بھی نے حضرت سیدنا عمر پاک بھی نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی نے جدو سرکار دے نال گئے نے جناب علی جدو سرکار جناب علی جدو پہنچے نے احد پہاڑ دے اوپر جدو پہنچے نے احد پہاڑ دے اندر زلزلہ پیدا ہوا اس دے اندر حرکت پیدا ہو گئی کہ سمجھا تو پیدا ہوئی کہ باپ مولا کریم مینوں کی شرف بخشی میں تے ایک پتھر میں تے ایک پہاڑ لیکن قربان جائیے اج میرے اوتے تیرے نبیاں دا سردار آ گیا ہے کہ میرے اوتے اج نبیاں دے سردار نے قدم رکھیا ہے اس وجہ تو اپنی جگہ تو ہی تے ڈگمگایا ہے جناب والا مدارج نبوت دے اندر شیخ محقق فرماتے نے لکھتے نے کہ جدوں پہاڑ دے اوتے زلزلہ آیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اڈی مبارک دی ٹھوکر ماری ہے فرمایا اسبت یا احد فانما علیک النبی وصدیق وشہیدا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جدو سرکار نے اپنی اڈی مبارک دی ٹھوکر لائی ہے نا تے احد پہاڑ دا زلزلہ اس سے وقت ختم ہو گیا احد اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تو سرکار نے فرمایا اسبت یا احد فانما علیک النبی وصدیق وشہیدان کہ اے اسبت اے احد پہاڑ ٹھہر جا رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک اللہ دا نبی ہے اور ایک صدیق تے دو شہید موجود ہیں کہ ایک اللہ دا نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید موجود نے دیکھو قربان جائیے آقا کریم علیہ السلام دے علم غیب تو کہ حضرت عمر پاک اور حضرت عثمان پاک بعد میں شہید ہوئے نے لیکن خبر میرے آقا نے پہلے عطا فرما دی اس وجہ تو پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی قلم وجد دے اندر ہونی آپ لکھتے نے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہ ہو سامعین مکرم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت جبریل نے بھی صدیق آکھیا حضرت جناب جبریل نے بھی صدیق آکھیا ہے جدو سرکار معراج تو واپسی بیتوا دے مقام تے پہنچے نے نا تے تاریخ خلفاء کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب سرکار زیتوا دے مقام تے پہنچے نے معراج تو واپسی دے موقع دے تو اس وقت سرکار نے فرمایا اے پیارے جبریل عرض کی جی حضور فرمایا کہ میں معراج تو واپسی آ رہا تو میری تصدیق کوئی نہیں کرے گا حضرت جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور اور کوئی کرے نہ کرے لیکن ابو بکر ضرور کرے گا کہ اور کوئی کرے یا نہ کرے لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ضرور کریں گے سرکار
نے فرمایا وہ جو تعلق کر دے اس وجہ تو وہ ہے ہی صدیق ہے ہی صدیق نہیں. تو سامعین مکرم اللہ تبارک و تعالی انہاں دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سدا